روایت کے جملے رفعی کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، چچا زاد بھائی تھا، ظاہراً چچا زاد بھائی تھا، جس کا نام تھا حسن بن عبداللہ، کہ بہت ہی بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، نماز گزار، ساری اچھی صفات اس کے اندر تھی، کہ مدینے میں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف تھا کہ اس سے بڑا زاہد کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سلاطین کے پاس جاتا تھا اور سلاطین کے سامنے کھڑے ہو کے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتا تھا۔ کہ ایک دن کیا ہوا کہ امام کاظم مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ بھی مسجد میں پہنچا۔ اب جیسے یہ مسجد میں پہنچا، اس کی ملاقات امام کاظم سے ہوئی، امام کاظم نے اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ جب اسے اپنے پاس بلایا، امام نے جملہ فرمایا کہ میں بہت پسند کرتا ہوں تمہارے اس زہد کو، تمہارے اس تقوی کو، تمہارے اس متقی ہونے کو، تمہارے اس پرہیزگار ہونے کو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم نماز کے پابند ہو، روزوں کے پابند ہو اور ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے رہتے ہو، لیکن اپنی معرفت مزید بلند کرو، کہ معرفت اور بلند کرو۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، حسن بن عبداللہ، کہ مولا جب میرے اندر ساری صفات ہیں پھر مزید معرفت کی کیا ضرورت کہ ہے، کہ وہ کیا کروں کہ جاؤ مسائل سیکھو، سارے فقہا کے پاس جاؤ اور جو کچھ ان سے سیکھ رہے ہو ہمارے پاس آؤ، ہمارے سامنے پیش کرو، جو اس میں کمی ہوگی اور جو زیادتی ہوگی اسے ہم سدھار دیں گے، کہ تب جا کے تمہاری معرفت مزید بلند ہو جائے گی۔ حسن بن عبداللہ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ساری جگہوں سے جاتے تھے، مسائل سیکھ کے لاتے تھے امام کے پاس اور امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، پھر امام ان مسائل کی اصلاح فرماتے تھے کہ مولا اب میری معرفت کیسی ہے، کہ مزید بلند کرو، معرفت کی مزید ضرورت ہے۔ کہ یہ آدمی اصرار کرتا رہا، مولا بتائیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح۔ ایک دن شہر کے باہر امام کسی کام میں مشغول تھے تو یہ صاحب حسن بن عبداللہ شہر کے باہر امام کے پاس پہنچے۔ اب جب امام کے پاس پہنچے تو امام کے سامنے دست ادب جوڑے کہ مولا اب یہ آخری حجت میں آپ کے سامنے تمام کر رہا ہوں، بس مجھے بتا دیجئے کہ مزید معرفت کیسے بڑھاؤں۔ مولا نے فرمایا تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن تم ہمارے حقوق نہیں جانتے، کہ تم سب کچھ جانتے ہو، تم ہمارے حقوق نہیں جانتے، تم علی کا حق نہیں جانتے، تم فاطمہ کا حق نہیں جانتے، تم حسن و حسین کا حق نہیں جانتے۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام نے سب کی امامت اسے بتائی، پھر ایک جملہ کہا کہ مولا کیا امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ کہ باقی ہے، کہ قیامت تک باقی رہے گا، کہ پھر امام ہے کون؟ کہ اگر تمہیں میں نے بتا دیا کہ اس زمانے کا امام کون ہے تو تم قبول کرو گے؟ کہ مولا قبول کروں گا، سمعا و طاعا، میں آپ کا پیروکار ہوں، میں آپ کا مرید ہوں۔ آپ فرمائیں کہ اس زمانے کا امام میں ہوں، کہ میں ہوں اس زمانے کا امام، کہ آپ امام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امام کا سن بھی اتنا بڑا نہیں تھا، جوان امام، کہ آپ امام ہیں، کہ ہاں میں امام ہوں۔ کہ کوئی دلیل تو دیجئے، کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ امام نے فرمایا اچھا معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہو، کہ جاؤ وہ دیکھو درخت، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں موسیٰ بن جعفر نے بلایا ہے، کہ اس درخت کے پاس جاؤ، اسے کہو تمہیں موسیٰ بن جعفر نے بلایا ہے۔ روایتوں کے جملے کی یہ صاحب وہاں گئے اور جیسے ہی انہوں نے کہا وہ درخت چل کے مولا کے پاس پہنچ گیا، معجزہ دکھا دیا۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، یہ ہوتی ہے معرفت۔ ایک درخت کو مولا کہہ رہے ہیں، وہ بھی کسی کے وسیلے سے، کہ اس سے جا کے کہہ دو میرے پاس آ جائے، وہ درخت چل کے آ رہا ہے۔ کچھ تھے رسول اللہ کے ساتھ، جہاں رسول چلا رہے بھیا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ درخت آ رہا ہے، یہ کیسے انسان ہے؟ یعنی درخت اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، درخت کی فطرت میں چلنا نہیں، لیکن جب امام کا حکم صادر ہوا تو درخت نے اپنی فطرت کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ کیسے مسلمان تھے؟ رسول اللہ کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، رسول اللہ بلا رہے ہیں کہ وہاں نہ بھاگو، وہاں نہ بھاگو، مدد کرو۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ کیسی معرفتیں تھیں؟